سے پوچھتی ہیں جی رجب کے مہینے کے بارے میں اور اس کی 27ویں تاریخ کے روزے اور معراج کے بارے میں مختصر وضاحت۔ سوال ایسا ہے کہ جو تفصیل طلب ہے، تو اب اس کی مختصر وضاحت میں کیسے کروں؟ کوشش کرتا ہوں بہت مختصر کرنے کی۔ بات یہ ہے کہ رجب کا مہینہ اس اعتبار سے تو بہت اہم ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کا چاند دیکھنے کے بعد یہ دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں اس رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا، یعنی اتنی مہلت عطا فرما کہ ہم رمضان تک پہنچ سکیں اور رمضان کے روزے اور اس کی عبادات ہم کر سکیں۔ تو یہ روایت کسی درجے میں قابل قبول ہے، پوری طرح صحیح یہ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال فضائل میں اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں رجب کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں وہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے۔ عام طور پر مشہور یہ ہو گیا ہے کہ جی یہ جو 27 رجب ہے یہ معراج کی رات ہے، اور اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم فضیلت عطا فرمائی تھی اور یہ سعادت بخشی تھی کہ آپ کو آسمانوں پر بلایا تھا اور آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے اور وہیں نمازوں کا تحفہ ملا تھا۔ تو یہ بات کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ یہ اختلاف اس اعتبار سے بھی ہے کہ آپ کی یہ جو معراج کا سفر ہے یہ آپ کو نبوت ملنے سے پہلے کا ہے یا نبوت ملنے کے بعد کا ہے، اور پھر نبوت ملنے کے بعد کا ہے تو اس میں 7 اقوال ہیں کہ کس سال ہوا یہ، اور پھر یہ کہ ہجرت سے پہلے ہوا، اور ہجرت سے پہلے کتنا پہلے ہوا تو 6 مہینے سے لے کر 5 سال تک کے 8 اقوال ہیں، تو یہ بلکہ 9 اقوال ہیں، تو یہ کل 18 اقوال ہو گئے۔ پھر خود بعثت کے بارے میں یہ اختلاف ہے، 2 قول ہیں کہ بعثت آپ کی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی یا رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ اسی طرح ہجرت کے بارے میں 2 قول ہیں کہ ہجرت نبوت ملنے کے 10 سال کے بعد ہوئی یا 13 سال کے بعد ہوئی۔ تو اس طرح یہ کل 36 اقوال بن جاتے ہیں، بلکہ 36 سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح مہینہ کون سا تھا تو اس بارے میں 8 اقوال ہیں، تاریخ کون سی تھی اس بارے میں 9 سے زیادہ اقوال ہیں، دن کون سا تھا اس بارے میں 3 قول ہیں، جمعہ، ہفتہ، پیر۔ تو کسی ایک قول کے لیے بھی کوئی ایک وجہ ترجیح ثابت نہیں ہے۔ اسی بنا پر حضرت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حافظ عبد الغنی مقدسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سیرت میں یہ فرمایا ہے کہ ان الاسراء کان لیلۃ 27 من رجب، کہ یہ جو شب معراج کا سفر تھا یہ 27ویں رجب کو تھا۔ وقد اورد حدیثا لا یصح سندہ، انہوں نے اس کے لیے حدیث ذکر کی ہے لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے علامہ قسطلانی، علامہ زرقانی رحمہ اللہ تعالی وہ یہ فرماتے ہیں وَأَمَّا لَيْلَةُ الْإِسْرَاءِ فَلَمْ يَأْتِ فِي أَرْجَحِيَّةِ الْعَمَلِ فِيهَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلَا ضَعِيفٌ، کہ اس رات میں کوئی خاص عمل اور عمل کی فضیلت، اس میں زیادہ اجر و ثواب، اس پر نہ کوئی صحیح حدیث ہے نہ کوئی ضعیف حدیث ہے۔ اور آگے فرمایا وَلِذَلِكَ لَمْ يُعَيِّنْهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لِأَصْحَابِهِ وَلَا عَيَّنَهَا أَحَدٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ، اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تعیین نہیں فرمائی کہ فلاں رات کو مجھے معراج نصیب ہوئی تھی اور اس میں عبادت کرنا افضل ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تقریباً 100 سال تک زندہ رہے، ان میں سے کسی ایک صحابی نے بھی کسی صحیح سند کے ساتھ اس کی تعیین نہیں کی یہ کون سی رات تھی۔ اور آگے علامہ زرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ بڑا چیلنج دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وَلَا صَحَّ إِلَى الْآن وَلَا يَصِحُّ إِلَىٰ أَن تَقُومَ السَّاعَةُ فِيهَا شَيْءٌ، اب تک کوئی صحیح روایت ہمیں نہیں مل سکی، صدیاں گزر گئیں اور نہ آئندہ قیامت تک مل سکتی ہے، اس لیے کہ ملنا ہوتی تو شروع کے زمانے میں ملتی، جب شروع کے زمانے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے تو بعد میں کیسے کوئی صحیح روایت مل سکتی ہے۔ اس لیے وہ یہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ تَعَلَّقَ بِهَا نَفْعٌ لِلْأُمَّةِ وَلَوْ ذَرَّةً لَبَيَّنَهُمْ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس رات سے امت کا کوئی نفع متعلق ہوتا،
کوئی خاص فضیلت کسی عبادت کی ثابت ہوتی تو ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرماتے، لیکن آپ نے بیان نہیں فرمایا۔ تو 22 رجب کے کنڈے ہوں یا 27 رجب کا روزہ ہو، اس کے لیے کسی صحیح سند سے کوئی روایت ثابت نہیں ہے، اس لیے اس میں خاص فضیلت سمجھ کر روزہ رکھنا یا اس کی رات کو خاص زیادہ اجر و ثواب دوسری مبارک راتوں کی طرح اس میں زیادہ اجر و ثواب سمجھ کر عبادت کرنا یہ بدعت ہوگا، چونکہ یہ دین پر زیادتی ہے۔ دین حفظ حدود کا نام ہے، جتنی بات ثابت ہے اسی پر عمل کرنا، اپنی خواہش پر چلنے کا نام دین نہیں ہے بلکہ اتباع کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات کی عبادت کی فضیلت بیان کی اس میں فضیلت ہے، اور جس کی آپ نے کوئی فضیلت بیان نہیں کی تو اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اس میں اپنی طرف سے فضیلت سمجھ کر کوئی کام کرنا، اور پھر لوگوں نے مخصوص عبادات بھی اس کے لیے ایجاد کر رکھی ہیں، اس کے لیے بعض روایات بھی بیان کی جاتی ہیں، لیکن سب ضعیف اور موضوع روایات ہیں، کوئی خاص عمل اور عبادت اس کے لیے ثابت نہیں ہے۔ اور ہمارے حضرت والا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی حکمت یہ بیان فرماتے تھے کہ جو اس رات میں اتنا زیادہ اختلاف ہے، حالانکہ اتنی اہم رات ہے کہ آپ کو معراج کا سفر ہوا، اتنا بڑا معجزہ ظاہر ہوا کہ ایک ہی رات میں آپ بیت اللہ سے بیت المقدس گئے، پھر 7ویں آسمان پر گئے، عرش تک گئے، اور پھر واپس آپ صبح ہونے سے پہلے پہلے واپس پہنچ گئے، تو یہ کتنا بڑا معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افعال اور وہ اقوال، بلکہ آپ کے نقوش، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کے ہونٹ کیسے تھے، آپ کی داڑھی کیسے تھی، جس سے کسی شرعی حکم کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفوظ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بیان کرتے تھے، مذاکرہ کرتے تھے اور اس سے مزہ لیتے تھے، اپنی عشق اور محبت کا اظہار کرتے تھے۔ لیکن اس اہم رات کے بارے میں صحابہ کرام نے بھی نہیں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ نہیں بیان کیا، متعین کر کے نہیں بتایا کہ یہ کون سی رات تھی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر یہ رات متعین ہوتی تو خدشہ تھا کہ اس میں لوگ خرافات بدعات میں مبتلا ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم الشان رات کو جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج نصیب فرمائی، اس کو خرافات اور بدعات سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی انتظام کیا کہ صحابہ کرام کو بھی خیال نہیں آیا کہ اس کے بارے میں پوچھ لیں کہ آپ کس رات میں گئے تھے۔ تو یہ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔